بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد باب القول فی النہی نہی کا بیان امر کے بیان کے بعد امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نہی کے بیان کو شروع کر رہے ہیں۔ کہہ رہے النہی یقارب الامر فی اکثر ما ذکرنا الا انی اشیر الیہ علی جہت الاختصار وَيُبَيِّنُ مَا يُخَالِفُ الْأَمْرَ فِيهِ انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ امر کے باب میں ہم نے جو مسائل ذکر کیے ہیں ان بہت سے مسائل میں نہیں امر کے قائم مقام ہیں، مشابہ ہے، مگر یہاں اختصار کے ساتھ نہیں کے بھی مسائل الگ کر رہے ہیں۔ جن مسائل میں نہیں امر کے مخالف ہے ان مسائل کو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں یہاں پر اگر اللہ نے چاہا تو ذکر کر رہا ہوں۔ فاما حقیقتہ نہیں کی تعریف، امر کی تعریف انہوں نے کی تھی، قول یستدعی الامر بہ الفعل ممن هو دونہ علی سبیل الوجوب۔ نہیں کی تعریف فرما رہے ہیں فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه ومن اصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرناه في الامر۔ نہیں کی تعریف یہ ہے کہ وہ قول جس کے ذریعے سے منع کرنے والا اپنے سے کم درجے کے فرد سے کسی کام کے طلب کو کسی کام کے ترک کو چھوڑنے کو چاہتا ہے اسے نہیں کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس تعریف میں علی سبیل الوجوب کہ یہ جو ترک فعل کی استدعا ہے، کسی کام کو چھوڑنے کی جو طلب ہے یہ وجوبی طور پر ہونی چاہیے تو ہی اس کو نہیں کہیں گے۔ جیسے کہ امر کی تعریف میں ہم نے ذکر کیا تھا، امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ علی سبیل الوجوب کی قید لگا رہے تھے، تو ایسے نہیں میں بھی علی سبیل الوجوب کی بعض حضرات نے قید لگائی ہے۔ بہرحال نہیں کی تعریف ہے، نہیں اس قول کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اپنے سے کم درجے کے فرد سے ترک فعل کو، کسی کام کے چھوڑنے کو چاہا جاتا ہے اسے نہیں کہتے ہیں۔ جیسے لا تشرب، تو مت پی، مطلب یہ کہ حکم دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم پینے کا جو عمل ہے اس کو چھوڑ دو، مت کرو۔ فصل وَلَهُ صِيغَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ فِي اللُّغَةِ، نہیں کے لیے بھی لغت میں ایک صیغہ وضع کیا گیا ہے جو نہیں پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ لا تفعل کا صیغہ وہو قولہ لا تفعل۔ اشعریہ کہتے ہیں لیس لہ صیغۃ، نہیں کے لیے کوئی صیغہ نہیں۔ وقد مضت دلیل علیہ فی الامر، امر کے باب میں یہ بحث گزر چکی ہے کہ اہل لغت نے جو کلام کی 4 قسمیں کی ہے، امر، نہیں، استفہام، خبر، انہوں نے جیسے امر کے لیے افعال کا صیغہ رکھا ہے ویسے نہیں کے لیے بھی لا تفعل کا صیغہ رکھا ہے تاکہ نہیں امر سے ممتاز ہو جائے اور پہچاننے میں آ جائے، اس کی شناخت ہو جائے، اس لیے نہیں کے لیے بھی صیغہ متعین کیا ہوا ہے۔ فصل وَإِذَا تَجَرَّدَتْ صِيغَتُهُ اقْتَضَتِ التَّحْرِيمَ، نہیں کا صیغہ جب مطلق واقع ہو جائے تو وہ حرمت کو چاہتا ہے، حرام کو چاہتا ہے، یعنی نہیں کا صیغہ جب آ جائے تو صیغے نہیں کے ذریعے سے جس کام سے منع کیا جا رہا ہے، جس کام کے چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے، یہ طلب وجوبی طلب ہے اور اس کام کو کرنا اب حرام ہوگا، اس کام کو کرنا اب کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ جیسے حدیث مبارک میں کہا گیا کہ عید کے دن روزہ مت رکھو، تو گویا کہ عید کے دن ترک صوم کو کہا گیا ہے۔ اب کوئی روزہ رکھے گا عید کے دن تو ایسی صورت میں اس نے حرام کام کیا، یہ سمجھا جائے گا۔ وقالت الاشعریہ، اشعریہ فرماتے لا یقتضی التحریم ولا غیرہ الا بدلیل،
بغیر دلیل کے نہیں حرمت اور حرمت کے علاوہ کسی اور کام کا تقاضا، کسی حرمت اور یا حرمت کے علاوہ کسی اور حکم کا تقاضا نہیں کرے گا. یعنی نہیں کے ذریعے سے حرام کے معنی کو سمجھنے کے لیے یا مکروہ کے معنی کو سمجھنے کے لیے یا کوئی دوسرا معنی سمجھنے کے لیے دلیل اور قرینے کا ہونا ضروری ہے. جبکہ جمہور کہتے ہیں نہیں، جب نہیں کا صیغہ مطلق آ جائے تو اسے حرمت پر محمول کیا جائے گا. اس پر دلیل والدلیل علی ما قلناه، اس موقف پر دلیل کیا دلیل ہے؟ عقلی دلیل پیش کر رہے ان السید من العرب اذا قال لعبده، عرب کا آقا جب اپنے غلام سے کہتا ہے لا تفعل کذا، تو فلاں کام مت کر، ففعل، اگر غلام نے وہ منع کیا ہوا کام کیا، استحق الذم والتوبیخ، تو وہ عرب کا جو آقا ہے وہ غلام کی مذمت کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، غلام کی مذمت کرتا ہے، وہ غلام مذمت کا اور ڈانٹ کا مستحق بن جاتا ہے. فدل علی انہ یقتضی التحریم، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صیغہ نہیں کے ذریعے سے جس کام کے کرنے سے منع کیا جائے اس کام کو کرنا حرام ہے، اس کام کو کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. وَإِذَا تَجَرَّدَتْ صِيغَتُهُ اقْتَضَتِ التَّرْكَ عَلَى الدَّوَامِ وَعَلَى الْفَوْرِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ. نہیں کا صیغہ جب مطلق، اس فصل میں کہہ رہے کہ نہیں کا صیغہ جب مطلق آ جائے تو صیغہ نہیں کے ذریعے سے جس کام کے چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے، جس کام سے منع کیا جا رہا ہے، اس کام کو ہمیشہ اور فوراً چھوڑنا ضروری ہے. علی الدوام وعلی الفور، یعنی ہمیشہ بھی چھوڑنا ضروری ہے اور فوراً بھی چھوڑنا ضروری ہے. بخلاف الامر، برخلاف امر کے، امر کے باب میں گزر چکا ہے کہ امر میں فوراً کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. وذلك ان الامر يقتضي ایجاد الفعل، اور وہ اس لیے کہ امر کے ذریعے سے جس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ کام وجود میں آنا چاہیے، وہ کام وجود میں آنا چاہیے. فَإِذَا فَعَلَ مَرَّةً فِي أَيِّ زَمَانٍ فِعْلًا سُمِّيَ مُمْتَثِلًا، اگر مکلف بندہ کسی بھی وقت میں ایک مرتبہ بھی اس کام کو انجام دے دے، سُمِّيَ مُمْتَثِلًا، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے حکم دیے ہوئے پر عمل کیا، حکم دیے ہوئے کو پورا کیا. وفی النہی لا یسمى منتہیا الا اذا سار الى الترک علی الدوام، اور نہیں میں اس کو منتہی نہیں مانا جاتا، رکنے والا نہیں مانا جاتا، مگر اسی وقت اسے رکنے والا مانا جاتا ہے جبکہ وہ ہمیشہ اس کام کو چھوڑ دے اور فوراً چھوڑ دے. الا اذا سارع، مسارعت کے معنی جلدی چھوڑ دے، علی الدوام، اور ہمیشہ چھوڑ دے، تب جا کے سمجھا جاتا ہے کہ فلاں نے اس کام سے رک گیا. مثلا کہا گیا کہ بھائی تم شراب مت پیو، لا تشرب الخمر، شراب مت پیو، تو مطلب یہ کہ فوراً چھوڑنا ہے اور ہمیشہ ہمیں چھوڑنا ہے، تو سمجھا جائے گا کہ آپ نے شراب نہ پیے کے حکم پر عمل کیا ہے، شراب نہ پینے کے حکم پر آپ نے عمل کیا ہے. اور کہا گیا کہ بھائی یہ گلاب کی شربت ہے، اس کو پی لو، تو اب ابھی پیو، 10 منٹ کے بعد پیو، آدھے گھنٹے کے بعد پیو. اصل کسی بھی وقت میں پینے کا عمل وہ وجود میں آنا چاہیے، تو گویا کہ آپ نے امر پر عمل کر دیا. یہ فرق ہے امر اور نہیں کے درمیان. بہرحال صیغہ نہیں کے ذریعے سے جس کام کے چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے اس کو فوراً اور ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ضروری ہے. فصل وَإِذَا نُهِيَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ فَهُوَ أَمْرٌ بِذَلِكَ الضِّدِّ كَالصَّوْمِ فِي الْعِيدَيْنِ. جب کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا، مثلا کہا گیا کہ بھائی عید کے دن روزہ مت رکھو، اگر اس کی ایک ہی ضد ہو، مثلا عید کے دن روزہ مت رکھو اور روزے کی ایک ہی ضد ہے کہ کھاتے پیتے رہنا، فَهُوَ أَمْرٌ بِذَلِكَ الضِّدِّ،
تو یقینی طور پر اس ضد کا حکم دینا ہے، یعنی عید کے دن کھانا پینا ہے، کالصوم فی العیدین، جیسے عیدین میں روزہ رکھنا، اس کی ضد ہے افطار کہ کھاتے پیتے رہنا۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَضْدَادٌ، اور اگر کسی کام سے منع کیا گیا اور اس کام کی بہت سی ضدیں ہو، ایک ضد نہیں بلکہ بہت سی ضدیں ہو، کالزنا، جیسے کہ زنا سے روکا گیا کہ بھائی زنا مت کرو، اب اس کی ضدیں بہت سی ہے کہ آدمی نکاح کرے، آدمی روزہ رکھے، آدمی جو ہے تلاوت میں مشغول رہے، عبادت میں مشغول رہے، علم میں منہمک رہے، بہت سی ضدیں ہیں، تو وہ امر بضد من اضداد، تو ان ضدوں میں سے کسی ایک ضد کا حکم دینا ہوگا، لأنه لا يتوصل الى ترک المنہی عنہ الا بما ذکر، اس لیے کہ منہی عنہ کا چھوڑنا اسی وقت سمجھا جائے گا جب تک کہ جب آدمی اس کے برخلاف کام میں لگے۔ جیسے عید کے دن روزہ مت رکھو، تو روزہ نہیں ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب انسان کھاتا پیتا رہے گا، جب انسان کیا رہے گا؟ کھاتا پیتا رہے گا۔ زنا مت کرو، زنا نہ کرنا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہ انسان نے حلال نکاح کیا، یا علم میں منہمک ہو گیا، عبادت میں منہمک ہو گیا، تو سمجھا جائے گا کہ بھائی یہ اس برے کام سے رک چکا ہے اور حلال اور جائز کام میں مشغول و منہمک ہو چکا ہے۔ فصل، اگلی فصل دیکھیے، وَإِذَا نُهِيَ عَنْ أَحَدِ شَيْئَيْنِ كَانَ ذَلِكَ نَهْيًا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَيَجُوزُ لَهُ فِعْلُ أَحَدِهِمَا، کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو ذکر کر کے اگر دونوں میں سے ایک سے روکا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو اکٹھا طور پر کرنا منع ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کو کرنا جائز ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو کرنا جائز ہے۔ دو چیزوں کو ذکر کیا گیا اور منع کیا گیا دو میں سے کسی ایک سے، تو دونوں کو اکٹھا کرنا منع ہے۔ جیسے کہا گیا لا تاکل السمک واللبن، دیکھیں سمک اور لبن دو چیزوں کا ذکر آیا، مچھلی اور دودھ، اور منع کیا گیا لا تاکل السمک، مچھلی مت کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو اکٹھا مت کرو کہ آپ ادھر مچھلی بھی کھا رہے اور اس پر دودھ بھی پی رہے، کہیں بدہضمی نہ ہو جائے، معاملہ پیٹ کا خراب نہ ہو جائے۔ ہاں دونوں کو انفرادی طور پر کوئی کرتا ہے، مثلا دودھ پی لیا پہلے، بعد میں حضرت ہاتھ منہ دھو کر بیٹھے اور مچھلی کھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ وَيَجُوزُ لَهُ فِعْلُ أَحَدِهِمَا۔ وقالت المعتزلہ، معتزلہ کہتے ہیں یکون ذلک نہیا عنہما، اگر دو چیزوں کو ذکر کر کے کسی ایک کو منع کیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں منع ہے، اکٹھا بھی منع ہے اور انفرادی طور پر بھی منع ہے۔ فلا يجوز فعل واحد منہما، ان میں سے کسی ایک کو کرنا نہ انفراداً جائز ہے نہ کسی اور حیثیت سے جائز ہے، یہ معتزلہ کا کہنا ہے۔ جبکہ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کا پہلا مسلک بیان کیا کہ نہیں، اکٹھا منع ہے لیکن انفرادی طور پر الگ الگ طور پر منع نہیں ہے۔ والدلیل علی ما قلنا، اور اس پر دلیل کیا؟ هو ان النہی امر بالترک، کہ نہیں جو ہے نا، نہیں اس کے ذریعے سے فعل کو چھوڑنے کا حکم دینا ہوتا ہے، جیسے کہ امر کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ ثم ان الامر بفعل احدهما لا يقتضي وجوبهما، دو میں سے کسی ایک کام کے کرنے کا حکم دینا دونوں کے وجوب کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ فكذلك الامر بترك احدهما لا يقتضي وجوب تركهما، اسی طریقے سے دو میں سے کسی ایک کام کے کرنے کا حکم دینا دونوں کے چھوڑنے کو واجب نہیں کرتا ہے۔ اگر دو میں سے کسی ایک کام کے کرنے کا حکم دیا گیا لا یقتضی وجوبہما، تو دونوں کو واجب نہیں کرتا، دونوں کو کہ بھائی دونوں کو کرو، نہیں، کسی ایک کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر دو کاموں کو ذکر کر کے کسی ایک کو چھوڑنے کو کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو انفراداً چھوڑو، یہ بات سامنے نہیں آتی اور اس کا کوئی تقاضا ہوتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو اکٹھا مت کرو، البتہ الگ الگ کوئی کرتا ہے دونوں کو تو جائز ہے، جیسے مچھلی کھا لی پہلے بعد میں دودھ پی لیا،
تو اس کے لیے گنجائش رہے گی، لیکن آپ کہیں گے کہ انفرادی بھی نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔